نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین رواہ مسلم۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی نے آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک اس قرآن کے ذریعے کچھ قوماں نو سر بلند کرے گا اور کچھ نو گرا دے گا۔ اللہ پاک اس قرآن پاک کے ذریعے کچھ قوماں نو سر بلند کرے گا اور کچھ قوماں نو گرا دے گا۔ میرے دوستو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غلام مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جس شخص نے قرآن پاک پڑھیا، اس نو سمجھیا، اس دی حقیقت نو جانیا اور اس دے مطابق زندگی گزاری، اللہ انہوں سر بلند فرمائے گا، یعنی انہوں جنت کے اندر بلند جگہ دے اتے جگہ فرمائے گا۔ اس دا مقام جڑا ہے نا جنت کے اندر بہت بلند ہوئے گا، اعلیٰ درجے دا اللہ تبارک و تعالی اس شخص نو مقام عطا فرما دے۔ اور جس شخص نے قرآن پاک اس واسطے پڑھیا کہ تاکہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی چیز میں لب جائے، عیب تلاش کرنے واسطے یا اور معاملات واسطے، یعنی اللہ کی رضا واسطے نہیں، عمل کرنے واسطے نہیں، یا قاضی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں اللہ تبارک و تعالی پھر انہوں گرا دے گا، یعنی وہ جہنم دے اندر چلا جائے۔ حضور دے غلاموں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھن والے ہو، اے قرآن پاک دو جہاناں دا سردار، دنیا دے اندر بھی جڑا اس نو اپنائے گا، جڑا اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے گا، اللہ تبارک و تعالی دنیا دے اندر انہوں عزت عطا فرمائے، اور جڑا اس قرآن دے اوتے عمل کر کے قبر دی طرف جائے گا، یقین قبر بھی جنت دے باغاں وچوں باغ بنی ہوے گی، اور میدان حشر کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی انہوں انعام و اکرام تو نوازے گا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی نے آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس مومن کی مثال جڑا قرآن پڑھتا ہے ترنج دی طرح ہے، جس کی خوشبو بھی اچھی ہوندی ہے اور لذت بھی اچھی ہوندی ہے۔ ترنج ایک پھل ہوندا ہے جس کی خوشبو بھی اچھی ہوندی ہے اور اس کا ذائقہ بھی اچھا ہوندا ہے۔ مومن مسلمان جڑا قرآن پاک پڑھتا ہے اس کی خوشبو بھی اچھی ہے اور اس کا ذائقہ بھی اچھا ہے، اور میں جڑا مومن مسلمان قرآن نہیں پڑھتا اس کی مثال سوارے دی طرح ہے، ذائقہ تے میٹھا ہے، مومن ہے، مسلمان ہے، لیکن خوشبو نہیں ہے، لیکن اس شخص کی خوشبو نہیں ہے۔ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس منافق کی مثال جو قرآن نہیں پڑھتا، فرمایا تم میں دی طرح ہے جس کی خوشبو بھی بھیڑی ہے تے ذائقہ بھی کڑوا ہے۔ اس منافق دی مثال جڑا قرآن نہیں پڑھتا، ایمان ہی کامل نہیں ہے اور قرآن دی تلاوت ہی نہیں ہے، فرمایا وہ تم ہے جس طرح نہ تم خوشبو دے حساب دے نال چنگا ہے اور نہ ہی کھان دے حساب دے نال چنگا ہے۔ اور فرمایا نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس منافق کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے، فرمایا ریحان گھاس کی طرح ہے جس کی خوشبو تی اچھی ہے لیکن مزہ کڑوا ہے، اس کے اندر ایمان نہیں ہے، اس وقت تک ان چیزاں دا، نماز دا، روزے دا، زکات دا، حج دا، ان چیزاں دا ثواب نہیں ملے گا جنی دیر تک ایمان کامل نہیں ہوگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام دوسری روایت اندر آتے کہ مومن جڑا قرآن پڑھے اور اس کے اوپر عمل کرے ترنج دی طرح ہے، اور وہ مومن جو قرآن پڑھے تے نہیں اس پر عمل کرے میں او چھوارے دی طرح ہے۔ اقادی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں لیکن کامل مومن مسلمان ہوئی ہے کہ جس کا اخلاق بھی اچھا ہوئے، جو قرآن پاک دی تلاوت صرف اس واسطے نہیں کہ بس فرض پورا کرنا ہے، بلکہ قرآن پاک دی تلاوت اس واسطے کرے کہ اس کے اندر غور و فکر کرے اور جانے کہ میرا رب کنا چیزاں دا حکم دے، میرا رب کنا چیزاں تو منع کر رہا ہے، میرے رب نے کی منحیات فرمائے نے قرآن دے اندر، کنا چیزاں تو روکیا ہے مینوں اور کنا چیزاں دا حکم دیتا ہے۔ حضور دے غلاموں جدو انسان دی یہ تلاش ہوگی، کافی سارے نے جنہیں قرآن پڑھ کے گمراہ ہو گئے، اقادی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں غلط معنی لے کے، غلط مطلب لے کے، جنہوں نے قرآن پاک سمجھ بھی نہیں آیا، اقادی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں کچھ کافی سارے نے جنہیں قرآن پاک پڑھ کے اپنی زندگی سنوار کے، جنہوں نے حرام تے حلال کے درمیان تمیز پیدا کر دی قرآن پاک دی تلاوت کر کے،
جڑے اس چیز نو سمجھ گئے نے کہ میرا رب کنا چیزاں دے نال ناراض ہوندا ہے او انہاں چیزاں دے اوتے عمل کر کے اپنے رب نو راضی کر اکادیس دا تو سامنے غلام لیکن اس دنیا دے اندر رہندی ہوئی ساڈے کول اتنا وقت نہیں ہے کہ اسی قرآن پاک پڑھ کے پڑھیے پھر انہوں سمجھیے ترجمہ ویکھیے کہ میرے رب نے کی حکم دیتا ہے اسی اج مصروف قوم ہاں حضور تے غلامو یاد رکھو سب کچھ اس دنیا دے اندر رہ جائے ساری مصروفیات سارے کاروبار سارے معاملات بس صرف اور صرف ایک پھوکا نکلن دی دیر یہ سا نکلن دی دیر ہے جنہاں دی خاطر لکھاں کماندے ہو جنہاں دی خاطر کروڑاں کماندے ہو جنہاں دی خاطر کماندے عمر گزار دیتی ہے کوئی آکھن گے یار جلدی کرو دیو انہاں نو غسل جلدی کرو غسل دیو جنازے دی تیاری کرو بس دفن کریے اپنے پرے سارے جا کے اس ڈونگے ٹوئے دے اندر پا کے سلیپا پا کے واپس آ جا تے قبر دے اندر کس چیز نے کام آنا اپنے اپنے نیک اعمال نے کام حضور دے غلامو اگر تلاوت قرآن کیتی ہوے گی اے نور دی صورت دے اندر تہاڈی قبر دے اندر آئے گا جے آ کے روشنی پیدا کرے اگر قرآن نو پسے پشت سٹیا ہوے گا نہ قرآن پڑھیا ہوے گا نہ قرآن دے مطابق اپنی زندگی دے اندر بھی اس طرح دا کام کیتا ہوے گا کہ جڑا رب نو راضی کرن والا ہوے حضور دے غلام اوتھے جا کے پھر پچھتاوا ہی ہوگا اس زندگی نو غنیمت سمجھو اس اپنی زندگی نو غنیمت سمجھو کہ رب نے ایک مرتبہ زندگی دیتی ہے بار بار نہیں ملنی زندگی صرف انسان نو ایک بار ملی ہے اس تو بعد موت ہے موت تو بعد عالم برزخ عالم برزخ تو بعد پھر قیامت دن اٹھے گا تے اپنے معاملات اے زندگی دنیا دی صرف اور صرف انسان نو ایک مرتبہ دیتی یہ نہیں ہے کہ دنیا دا ایک بار پیپر دیتا ہے فیل ہو گیا تو دوبارہ تیاری کر دے ادھر وہ آپشن نہیں ہے ادھر ایک کوئی آپشن ہے کامیاب ہویا یا ناکام ہویا صرف ایک کوئی باری ہے دوسری باری سپلی دین دی گنجائش نہیں ہے ادھر لہذا اجے زندگی ہے صحت ہے تندرستی ہے اپنے آپ کو نمازی بنا اپنے آپ کو قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا بنا اپنے آپ کو قرآن پاک سمجھن والا بنا اپنے آپ کو قرآن پاک کے مطابق زندگی بسر کرنے والا بنا دعائے اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے ما علینا الا البلاغ